بسم الله الرحمن الرحيم. ونفعنا بعلومه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الإسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من المغرور. وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب اسلامی سلمان الفارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے کا واقعہ. یہ باب منافق کا آخری باب ہے. اس کے بعد کتاب المغازی شروع ہوتی ہے. بعض نسخوں میں جو پہلی چیز یہاں پر مکمل تھی اور بعض نسخوں میں پیچھے ایک باب گزرا ہے مناسب عائشہ، وہیں پر یہ تکون مکمل ہو جاتی اور مناسب انصار سے شروع ہو جاتی. یہ جو نسخہ ہے ہمارے پاس کے اعتبار سے کتاب المغازی جو ہے حضرت سلمان فارسی کے اسلام سے جو ہے متصل ہو جاتی ہے. اس میں نمودہ یہ ذکر کیا ہے کہ غزوات میں چونکہ جنگ اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے قائم کیا تاکہ اس میں سلامتی کے اصول کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے قربان باندھا جا سکے، امیدیں قائم کی جا سکے، اچھے نام سے، اچھے الفاظ سے، اچھی تعبیر اور اچھی جو ہے نا امیدیں قائم کی جاتی ہیں. کو معاملے میں نیک مال کہتے ہیں. یہ اس میں ہو یا سلامتی کے حصول کے لیے مال نیک ہے. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے. انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، 250 سال یا اس سے بھی زیادہ. وہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، لیکن دین حق کی تلاش میں وہ در بدر پھرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا. ان کا تفصیلی واقعہ آپ نے مختلف جگہوں پر پڑھا ہوگا. شمائل میں ان کا مفصل واقعہ مذکور ہے اور کسی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل مذکور ہے. اس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ انہو تناولہ بضعۃ عشر من رب الی رب. حضرت سلمان فارسی کو جگہ بات دی گئی 10 سے زیادہ، بضعۃ عشر 13 14 15 17 18 19 یہ سب ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ 10 سے زیادہ آقاؤں نے ان کو جگہ بات دیگرے دیا. وہ اصل میں آزاد تھے لیکن ان کو کسی نے ظلماً غلام بنا کر فروخت کر دیا. اس کے بعد وہ فروخت ہوتے رہے
دسیوں آدمی کے ہاتھ ہو گئے، اور اس کے بعد آخر میں ایک یہودی کے ہاتھ میں وہ آئے اور اس کے ذریعے سے آپ مدینہ پہنچے، اور اسی کی ملکیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے مدینہ تشریف لائے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد وہ مشرف کو اسلام ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نکلنے کا راستہ بتایا، اس راستے سے وہ آزاد ہوئے۔ دوسری حدیث میں ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں رام حرمز کا رہنے والا ہوں۔ رام حرمز یہ کوئی شہر ہے فارس کا، تو یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ وقفہ کتنے سالوں کا ہے تو ذکر کیا کہ 6 سالوں کا وقفہ ہے، 6 سال کا ایک وقفہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان عمل قائم کریں گے۔ میزان عمل اس لیے قائم کریں گے انسانوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے۔ دنیا میں ایک انسان جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال، جو برے اعمال ہیں وہ تو برے ہیں، لیکن جو نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وزن کریں گے، وزن کر کے ان کا وزن دیکھیں گے کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے، صداقت ہے، اور کتنا اس میں ہوٹ ہے۔ عمل کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت اور روح ہوتی ہے۔ دنیا میں تو عمل کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہوگا وہ صرف ظاہر کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جو روح ہوگی، اس کی جو حقیقت ہوگی، اس کے اعتبار سے ہوگا۔ عمل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے، یعنی چاہے انسان زبان سے کوئی کلمہ خیر کہے، کوئی ذکر کرے، کوئی اچھا کلمہ، اچھی بات کہے، چاہے وہ زبان سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، چاہے دیگر اعضاء سے، سبھی اعمال کا اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے۔ آگے امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ
جو ترجمہ قائم کرتے ہیں اگر اس کے مناسب قرآن پاک میں کوئی لفظ ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا مطلب اور اس کی تفسیر بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا استاس کے معنی انصاف کے اردوی زبان میں، اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقصد کا مصدر، اور مقصد کے معنی عادل کے، اور بہرحال قاصد اس کے معنی جائر کے ہیں، ظالم۔ آگے حدیث ذکر کر رہے ہیں جو مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہیں میزان میں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے سے مراد دو جملے، دو بول، دو جملے۔ کلمے سے نہر کی جو اصطلاح ہے کلمہ اور کلام وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر کلمہ جملے کے معنی میں استعمال ہوا۔ کلمہ جملے کو بھی کہتے ہیں لغت میں۔ یہ پورا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کے اقوال وزن ہوں گے، اور اس کلمے کے بارے میں یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت وزنی ہیں۔ اس سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ثابت ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن کی بہت سی آیت سے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ بندوں کے اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے۔ یہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی ظاہری صورت کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرے، اور ریا سے اور دوسری اغراض سے اپنے عمل کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ عمل میں جو جان پیدا ہوتی ہے تو وہ دو باتوں سے، ایک تو عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق۔ سنت سے جتنی آہنگی ہوگی عمل اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور متقبل ہوگا۔ اور دوسری چیز اخلاص، عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا، اخلاص جتنا کم ہوگا بدل اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے اعمال صورت اور حقیقت دونوں کی تمام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن لوگوں کا اللہ تعالیٰ عمل میزان عمل میں زیادہ سے زیادہ وزنی فرمائے۔ آمین۔ کتاب پوری ہو گئی، اب آپ دعا کر لیں۔ یہ سال تو بہت ہی یہاں مسائل حالات کے ساتھ گزرا، خاص طور سے پڑھتے پڑھانے والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے ساتھ بے چینی اور انتشار رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہاں مسائل حالات کے باوجود لوگوں کی تعلیم کو مکمل کرا دیا۔ اور ایسے وقت میں کتاب کی ہوئی ہے
کہ ہم اس کے لیے زیادہ اہتمام بھی نہیں کر سکتے، بس سمجھیے کہ اللہ نے کسی طرح کتاب پوری کرا دی۔ اجتماع اصل مقصود نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ ایک کام مکمل ہوا، ایک نیک عمل جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کی برکت سے کوئی بھی دعا کرے، ایک آدمی کرے یا کوئی آدمی کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ اور اسی دعا میں سب کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ سب کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ سب بنفس نفس اس میں شریک ہوں۔ اس واسطے اگر ہم اس موقع پر کوئی اجتماع نہیں کر سکے تو ہمیں اس کا زیادہ افسوس نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان اور قریب قریب دیہی انسانیت پریشانی میں اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب قریب متوجہ ہیں، اور مسلمان تو اور بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے جس طرح کے حالات رحمت بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توبہ اور عنابت کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ جو کام برسوں میں نہیں ہو سکتا وہ چند دن میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع اس طرح کے حالات سے مسلمانوں کو زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ان کی اصلاح ہو گئی سمجھے کہ ان حالات کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ حالات ان کے لیے نہیں بنیں گے۔ مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس سے پہلے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اعمال سوال یہ نہیں کہ نماز روزہ، بلکہ پوری ہی زندگی اپنا جو ہے اپنی شادی، اپنی بیاہ، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، ان سب پر جتنی بےہودگیاں، فضول خرچیاں، خرافات، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اب بھی لوگ اپنی شادی ہو رہی ہے اور بارات لے جا رہے ہیں اور لوگ جاگے رہے ہیں، یعنی موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، جہاں یہ مرض جو ہے زیادہ پھیلا ہوا، آپ سوچیں کہ وہاں کے لوگوں کو کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ہم ہیں کہ شادیوں کی خوشیوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، شادی کریں، لیکن کم سے کم حالات کو ایک وہ بنا کر کے کہہ دیتے بھائی بارات نہیں آئے گی، چند آدمی آئیں گے، نکاح پڑھا کے لے کے چلے، اسی بہانے پیچھا چھوٹ جاتا۔ لیکن نہیں، بارات لے جائیں گے، اور حیرت یہ ہے کہ لوگ جا بھی رہے ہیں۔ پتہ لگا آج بھی بارات آئی ہوئی تھی، یعنی ہمارا احساس کتنا روزہ ہو چکا، چھوڑنے کو تیار نہیں، مر جائیں گے یہ منظور ہے، لیکن اپنی روش اور سے ہٹنے کو تیار ہے۔ آپ بتائیں ذرا، یہ تو بالکل ہی واقعات چیز ہے، بارات ایسے حالات میں اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، یا تو اگر نہیں چھوڑ سکتے تو آپ شادی موقع کر دیں، حالات جب دکھ جائیں گے جب کریں۔ یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کی شان نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے خواب غفلت سے بیدار نہ، حالات پر حالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو بہت دنوں سے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اس سے سخت حالات پر آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر اب تک کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، یہ تبدیلی لانے کی اصل ضرورت ہے۔ وقت دیکھا ہے، اس لیے زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ دعا کر لیں اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے۔
خصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے بہتر بدلہ اور صلح عطا فرما۔ مولا ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرات کو اور مدرسے کے بانیان کو، منتظمین کو مولا بہتر صلح اور بدلہ عطا فرما۔ مولا ہمارے اس کام میں جنہوں نے بھی دامِ دل میں کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا، مولا ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولا کریم مدرسے کے جتنے معاونین، محسنین، محبین، اے اللہ ہم سب کو مولا کی تمام جائز مرادوں میں کامیابی عطا فرما، جائز مقاصد سے کامیابی عطا فرما، دنیا آخرت میں مولا ان کو بہتر صلح عطا فرما۔ مولا اے اللہ ہماری اس مدرسے کے فیض کو اے اللہ قیامت ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ مولا اس کے فیض کو ہمیشہ قائم و دائم فرما، اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما، ہر شر سے اس کی حفاظت فرما، اس کے پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، معاونین محسنین کی حفاظت فرما، محبین کی حفاظت فرما، منتظمین کی حفاظت فرما، بانیان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا اے اللہ ہمارے طرف کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا ہم نے الفاظ کی تلاوت کی ہے الٹا سیدھا، اور ہم سے تو الفاظ بھی صحیح نہیں پڑے گئے۔ مولا اے اللہ اس علم کے نور سے سب کے سینے کو منور کر دیجیے۔ میرے مولا ہم سے الفاظ بھی صحیح نہیں پڑے گئے، جیسے کتاب مکمل کریے۔ مولا ہمارے عمل کی صورت کو نہ دے یا اللہ، مولا پر بدل فرما، کرم فرما یا اللہ۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ اے اللہ بڑی شان ہے اور بہت دنوں سے بڑی شان ہے۔ میرے مولا اے اللہ ان کو فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ پورا حصہ مولا پریشانیوں میں گزرا، ذہنی انتشار میں گزرا، میرے مولا اے اللہ ملت پر رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ مولا تیری نافرمانیوں کے نتیجے میں مولا اے میرے مولا ہم پر یہ حالات مسلط کیے گئے ہیں، مولا معاف فرما دیجیے۔ ہم نے آپ کی بےحد نافرمانیاں کی، نافرمانیوں میں ہم حد سے آگے نکل گئے۔ مولا محمد پر رحم فرما دیجیے۔ سب کے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ خدایا خدایا اس امت کی اصلاح کر، خدایا اس امت کی اصلاح کر، اس میں کرنے کرم کی نظر تیرے مولا بہت ہو گیا۔ یا اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔
کوئی نہیں بچ سکتا جب تک آپ جبھی تک بچے ہوئے ہیں میرے مولا ہم کرتے ہیں ہماری خبر سب کو توبے پر استقامت عطا فرما مولا ہم سب کو توبے پر استقامت عطا فرما مولا میرے مولا اور ہم میرے حبیب کی امت ہے مولا میرے حبیب کی امت ہے مولا آج ہمارا ایمان خطرے میں ہے خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے مسجدیں ہماری خطرے میں ہے مدرسے ہمارے خطرے میں ہے مولا ہم گر چکے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے مولا مولا ہمارے قریب ہے مولا قریب ہے مولا سب کے قلوب آپ کے قبضے میں مولا یا مسلم القلوب سلم قلوب ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر مولا میرے مولا مولا 17 بڑا آپ کی حکومت ہے 17 آپ کے حکم کا بات ہے میرے مولا سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے مولا میرے مولا ہمارے لیے مولا نکلنے کا راستہ پیدا فرما میرے مولا مولا میرے مولا پوری امت پر رحم فرما پوری ملت پر رحم فرما پوری انسانیت پر رحم فرما مولا میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما ہمارے مسجد اور مدرسے کی حفاظت فرما مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے طلباء کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا الراحمین رحم فرما مولا مولا آپ کی رحمت بہانے ہوتی ہے بہانے بہانے سے بہنا عطا فرماتے مولا بہت ہو گیا مولا بہت ہو گیا میرے مولا بہت ہو گیا مولا بہت ہو گیا میرے مولا اب فضل رحم کر دیجیے اب فضل کرتا دیجیے مولا بہت ہو چکا میرے مولا تیرے حبیب کی امت ہے مولا تیرے حبیب رحم فرما دیجیے مولا گھروں میں بند ہو گئے مولا گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ میرے مولا معاف کر دیجیے رحم فرما دیجیے میرے مولا میرے مولا معاف کر دیجیے میرے مولا معاف کر دیجیے میرے مولا تیرا ہی ایک گھر ہے میرے مولا تیرا ہی ایک گھر ہے جو مالک کا گھر ہے میرے مولا میرے مولا معاف کر دیجیے مولا فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے پوری امت کو رحم فرما دیجیے یا الراحمین ان حضرات نے دعا کے لیے کہا یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا ہم میں سے کسی سے کہا ہو یا مولا
سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا یہ موقع ہم کو بار بار عطا فرما، یا اللہ یہ موقع ہم کو بار بار عطا فرما۔ مولا اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا بھکاری نہ بنا، مولا اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مولا یہ موقع ہم کو بار بار عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مولا سمت رحم فرما، اے میرے مولا رحم فرما۔ خدایا سمت کی اصلاح کر، اس پہ کرم کی نظر جہنم میں نوازے آج بھی تیرے مسجدوں کی رونق، تیرے مدرسوں کی رونق، میرے مولا یہی ہے میرے مولا، جیسے بھی ہے میرے مولا تیرا نام لیتے ہیں، میرے مولا نام فرما دے، میرے مولا کرم فرما دے مولا یا رحم الراحمین۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا معاف فرما دے، کرم فرما دے۔ پوری دنیا طرف رہی ہے کوئی تو تیرا محبوب بندہ ہوگا، یا اللہ سب کی ایک ہی پکار ہے، سب کے دل کی ایک ہی صدا ہے۔ میرے مولا اگر مذہبے میں ایک بھی مقبول بندہ ہوتا ہے تو آپ سب کی دعا قبول کر رہے ہیں۔ میرے مولا میرے مولا اتنی بڑی جماعت ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں مولا تیرے سامنے مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے، مہینوں سے مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے، میرے مولا رحم فرما دیجیے۔ میرے مولا ایسا ہم آزمائش کے مطابق کمزور ہے، معاف کر دیجیے مولا، ہم امتحان اور آزمائش کے لائق ہیں، معاف کر دیجیے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کی ہے میرے مولا، ایک گناہگار کی ایک کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو گئی۔ میرے مولا تیری بخشش کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے مولا ایک ایک عمل پر پوری عمر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، 70 سال کا 80 سال کا سینکڑوں سال کا گناہگار بھی میرے مولا اس سے معافی چاہتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مولا معاف فرما دے، میرے مولا گناہگاروں کے لیے بخشش کا کوئی سامان فرما دے مولا، گناہگاروں کے لیے بخشش کا کوئی سامان فرما دے مولا۔ میرے مولا دنیا ہماری دشمن ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، میرے مولا لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمان میرے مولا، میرے مولا لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، آپ ہم کو دھکیل رہے ہیں اس لیے کہ یہ بڑی کام ہے اس لیے کہ دنیا پر ظلم کر رہی ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے مولا آپ ہمیں دھکیل دیں گے مولا، ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی، یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، اللہ ہماری بخشش کا دامن فرما مولا، اللہ رحم فرما، اللہ حالات کو اللہ تبدیل فرما، اللہ
عافیت عطا فرما، اپنا امان قائم فرما، اے اللہ اپنا امان قائم فرما، اے اللہ دنیا سے بدامنی کو ختم فرما، بےحمدی کو ختم فرما، عافیت عطا فرما، سارا عافیت عطا فرما، اے میرے مولا تیری پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے، اے میرے مولا، اے میرے مولا ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، جو قصور ہوئے ہم سے معاف کر دیجیے، اے میرے مولا معاف کر دیجیے، جتنے ہم نے نافرمانیاں کی معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، اے میرے مولا، اے میرے مولا معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اے رب العالمین معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے مولا، رحم فرما دیجیے، اے میرے مولا، مولا ہماری مسجدوں کو اللہ آباد فرما دیجیے، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اپنی کون سی پریشانی تیرے سامنے اے میرے مولا ظاہر کرے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اپنی کون سی ضرورتیں تیرے سامنے ظاہر کرے، ایک ہو تو ظاہر کرے، بے شمار ہے، اے میرے مولا ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہماری تمام تمناؤں کو پورا فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اے میرے مولا، ہمارے جو عزیز و اقارب والدہ ہیں دنیا سے گزر چکے مولا ان کی مغفرت فرما، مولا جو باحیات ہیں ان کو اسلام پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ان کو ایمان پر استقامت عطا فرما، اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو بہتر روزگار عطا فرما، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کو پھر سے آباد فرما، اے اللہ جو بچے یتیم ہو گئے اے اللہ ان کی کفالت فرما، جو وقت بیوہ ہو گئی ان کا انتظام فرما، اے میرے مولا جو زخمی ہے ان کو شفا عطا فرما، اے میرے مولا، اے میرے مولا بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، اے میرے مولا، اے اللہ بہت مہینوں سے اے اللہ لوگوں کے کاروبار اے اللہ ٹھپ ہو گئے، اے میرے مولا اگر اسی طرح ٹھپ ہو جائے ٹھپ رہیں گے مولا کہاں سے کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، معاف کر دے مولا، اے میرے مولا بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے میرے مولا جو بے سہارا ہے تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، مولا جتنا بھی ہوا اور یہ بھی تیری توفیق سے ہوا، ہم کو اس لائق کے لیے جو کچھ ہم سے ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا، ٹوٹی پھوٹی دعا سے ہو، میرے مولا قبول کر لے، ہم سے ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ ٹوٹی پھوٹی دعا سے میرے مولا کسی کو قبول کر لے، میرے مولا تیری بارگاہ کے لائے عمل کہاں سے لائے مولا، ہمارے پاس یہی ہے، میرے مولا
ہمارے پاس یہی ہے میرے مولا، ہمارے پاس یہی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے میرے مولا، میرے مولا یہی ہمارے پاس یہی عمل ہے میرے مولا، میرے مولا بدل کروا دے میرے مولا، اس کو قبول فرما لے میرے والا، جو عمل ہم سے اللہ ہوا اللہ اس کو قبول فرما لے میرے والا، ہمارے پاس یہی ہے میرے والا، تیری بارگاہ کے لائے، تیری شان کے لائے، کہاں سے لائے میرے مولا، ہمارے بس میں بس یہی ہے، ہماری کوشش کیا آخری حد یہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں میرے مولا، میرے مولا بھکاری ہے، بھکاری کے اندر صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، بھکاری کا عمل نہیں دیکھا جاتا میرے مولا، بھکاری سمجھ کے میرے مولا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے میرے مولا، اللہ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا مولا، اللہ ہماری امیدوں کو برابر فرما، ہماری امیدوں کو برابر فرما، ہم میں سے ہر شخص کی جائے سمجھنا ان کو پورا فرما، جائے مرادوں کو پورا فرما مولا، دنیا آخرت میں ہر طرح سے اللہ پوری ملت کو معمول محفوظ فرما میرے مولا، اللہ ہم سب کو اللہ کامل ایمان عطا فرما، اپنی ذات عالی پر اعتماد اور یقین عطا فرما، ہمارے اندر سے خوف و ہراس کو دور فرما میرے مولا، میرے مولا، امت کو اللہ ایمان عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما مولا، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہماری معاشرت کی اصلاح فرما، ہماری شادی بیاہ کی اصلاح فرما مولا، اللہ ہماری پوری زندگی کی اصلاح فرما، ہمارے گاؤں سے ہمارے گھروں سے برائیوں کا خاتمہ فرما، بے حیائیوں کا خاتمہ فرما میرے مولا، ہمارے نوجوانوں کو اللہ دین کا شہدائی بنا، اللہ ہماری عورتوں کو دین کا شہدائی بنا، اللہ سنت سے محبت عطا فرما، اللہ سنت سے محبت عطا فرما، اللہ ہم سب کو اللہ ایمان کامل عطا فرما، اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد اور توکل عطا فرما میرے مولا، ہمارے اندر سے خوف کو دور فرما، اللہ مایوسی کو ختم فرما، اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، اللہ ہمارے طلبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام طلبہ کو قبول فرما، اللہ اپنی مدارس کے تمام طلبہ کو قبول فرما میرے مولا، ان کو قبول فرما، امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما، امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ دین کے لیے اللہ قبول فرما، اللہ ملت کے نوجوانوں کو ملت کا درد عطا فرما، امت کا درد عطا فرما، اللہ جو تیرے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، جو خون بہا رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ جو افراد جو جماعت ہے تیرے لیے جد و جہد کر رہی ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اللہ تمام دینی کام کرنے والوں کو اللہ اپنی فتح و نصرت سے کامیابی عطا فرما، اے مولا اسلام کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، مولا کمزور امت کمزور ملت ظالم و جابر حکومت کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے، مولا بے سر و سوانی
کی حالت میں اے میرے مولا تو ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ظالم حکومت کے مقابلے پر نہتے کمزور مسلمان اے اللہ کھڑے ہیں۔ اے میرے مولا اے میرے مولا بہت دنوں سے مولا مقابلہ چل رہا ہے۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے اللہ مت کو رحم فرما دے۔ اے اللہ حکومتوں کا حرانی عطا فرما دے۔ ظالم کو شکست سے ہم کنار فرما دے۔ اے اللہ ظالم کی قوت کو توڑ دے۔ اے اللہ ظالم حکمراں سے ان کے ظلم سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس ملک کی حفاظت فرما۔ ظالم حکمراں سے ظالم افراد سے ظالم جماعتوں سے ان کے ظلم و ستم سے پوری ملت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اپنے اے اللہ کمزور افراد کو کمزور جماعت کو اے اللہ بڑی بڑی طاقتور جماعت پر فتح کا حوالہ دی ہے۔ اے اللہ اس ملت کو بھی اے اللہ سرخرو فرما دے، سرفراز فرما دے، باطل کے غرور کو توڑ دے، ظالم کے غرور کو توڑ دے۔ اے اللہ ظالم سے ظالم حکمراں سے ظالم حکومت سے اے اللہ ان کے ظلم و ستم سے پورے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ہر شہری کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارا ملک اے اللہ خطرے میں آ گیا ہے، پوری ملت خطرے میں ہے۔ مولا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اے اللہ آپ بھی ہم کو اگر بچائیں گے تو ہم بچ سکیں گے، ورنہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ مولا ہم گھر چکے ہیں۔ اے میرے مولا آپ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا تھا۔ اے میرے مولا آپ وہ قادر ہے، آپ وہ قادر ہے مولا بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا تھا۔ مولا ہمارے لیے بھی مولا ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرا دیجیے۔ مولا کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ دیکھتے دیکھتے آنکھیں اے اللہ پتھرا گئی، اے اللہ کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ مولا بہت دن ہو گئے، مولا حرام فرما دیجیے، ان حالات سے نکلنے کی زمین پیدا فرما دیجیے۔ اے میرے مولا آپ وہ قادر ہے کہ جو چاہے کریں۔ مولا اے اللہ کل کائنات پر آپ کی حکومت ہے، مولا آپ جس سے چاہے جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے ابابیل پرندہ سے ابراہ کے ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اے میرے مولا ہمارے لیے بھی کوئی ابابیل پرندہ بھیج دیجیے۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا ہمارے لیے بھی کوئی غیبی مدد بھیج دیجیے۔ کب تک مولا اے اللہ کب تک ہم اے اللہ انتظار کریں گے؟ مولا ہمارا قدم ڈگمگا رہا ہے، مولا ہمت جواب دے رہی ہے، مولا ہمت جواب دے رہی ہے۔ ہمارے ایمان کو بچا لے، ہمارے دین کو بچا لے، مدرسوں کو بچا لے، مسجدوں کو بچا لے۔ مولا ہمارا قدم ڈگمگا رہا ہے۔ اے میرے مولا اے اللہ ہم اپنی تمام طاقت صرف کر چکے، ہم نے اپنی تمام قوت صرف کر دی، مولا جو ان کے بس میں تھا کر چکی۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا امت کو بچا لیجیے۔ اے میرے مولا اے حبیب کی امت ہے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجیے۔ اے میرے مولا ہماری مسجدوں کو بچا لیجیے، ہمارے مدرسوں کو بچا لیجیے، ہمارے علماء کو بچا لیجیے، ہمارے طلباء کو بچا لیجیے۔ دین کے
دین کے لیے قربانی دینے والوں کو بچا لیجیے اے اللہ، امت کی جان کو، امت کے مال کو، امت کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما اے اللہ، ہم سب کا مرنا اور جینا اے اللہ اسلام پر اور پیغمبر اسلام کے طریقے پر مقدر فرما۔ مولا ہم مایوس نہیں ہیں، تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے بہت کچھ امید دلائی ہے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تیرے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ مولا ہم مایوس نہیں ہیں، مولا اس مایوسی کے عالم میں ضرور کوئی امید کا آپ جو ہے راستہ نکالیں گے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے اللہ جلدی اپنی مدد بھیج دیجیے۔ مولا بہت دن ہو گئے، اے میرے مولا پوری ملت کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہم کو یہ بار بار یہ موقع بار بار عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى